من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه
الكبرى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں. کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر. کس قدر ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کسی اور نبی کے دور میں آ سکتے تھے، اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دور میں پیدا کر کے تو اس اللہ نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم مسلمان بھی بنے، ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوئے. اس نبی، اس پیغمبر کے جو سارے انبیاء کے امام ہیں، وہ پیغمبر، وہ رسول کہ اللہ رب الجلال نے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی. اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کروایا، دنیا سے اٹھایا اور کہاں 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو جنت و جہنم کی سیر کروائی، اور اللہ رب الجلال نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خاص نشانیاں دکھلائی. اس وقت کی بات ہے جب ہر طرف سے لوگ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت قسم کا، خطرناک قسم کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، ان کے خلاف سازشیں، قتل کی سازشیں. وہ مکہ جو آباء و اجداد کا تھا، اس مکہ سے بھی رہنے سے قاصر ہو گئے اور وہاں سے بھی نکالا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس کی منت کرتے کہ مجھے اپنے اس حصار میں، اپنی امان میں، مجھے مکے میں رہنے دو. کتنے کافر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں مکے میں رکھا. یہ کیفیت تھی. اس حالات میں، جس حالات میں ہر طرف سے مجبوری تھی، کوئی دوسری دور جو علاقہ ہے وہاں جاتے تو وہاں بھی لوگ نہیں مانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر پریشان ہو گئے. اس حالت میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی. میرے پیغمبر، تمہارا مقام کیا ہے؟ مت فکر کیجیے، آپ کے رب کے ہاں جو دنیا کا، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے ہاں آپ کی قدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس سوئے ہوئے تھے، ایک روایت میں ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو آپ کی پھوپھی تھی، وہاں سوئے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا جو فرشتوں کی جھرمٹ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے اور اللہ کے نبی کو جگایا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں تھا کہ ابھی نہ سویا ہوا تھا پوری طریقے سے اور نہ جاگ رہا تھا. تو جبرائیل امین نے اٹھایا اور فرمایا اللہ رب ذوالجلال آپ کو آسمانوں میں بلانا چاہتے ہیں. اس گھڑی کی بات ہے جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں سوچتے کہا اللہ آپ کو آسمانوں میں بلانا چاہتے ہیں. آپ کا آپریشن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور بیچ میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دل کو نکال ہی دیا گیا اور دل کو نکال کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے اندر حکمت، ایمان، نور، رحمت کو بھرا گیا اور دوبارہ میرے دل میں، میرے سینے میں جوڑ دیا گیا.
یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ جسم سے دل کو جدا کیا گیا لیکن کوئی موت واقع نہیں ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے سواری لائی گئی جس کو براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، برق، بجلی کی تیزی. فرمایا وہ براق جو خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، ایسا جانور میرے سامنے پیش کیا گیا، سفید رنگ کا. مجھے اس پہ بٹھایا گیا تو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سواری کی تو وہ شوخی مارنے لگا جیسے بہترین گھوڑا شوخی مارتا ہے. تو جبرائیل نے اس کے کان میں کہا کہ تو جانتا ہے کہ کون ہے تیرے اوپر سوار ہے؟ تیرے اوپر امام الانبیاء، اللہ کے آخری نبی اور انبیاء کے اوپر ختم ہونے کی مور ثبت کرنے والے پیغمبر تجھ پہ سوار ہیں. حضور فرماتے ہیں اتنی بات کہنی تھی کہ وہ جانور پسینہ پسینہ ہو گیا، رعب سے، دبدبے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام اور قدر سے. حضور فرماتے ہیں وہ چلا اور اس کی چال اتنی سپیڈ تھی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی، نگاہ پہنچتی تھی، وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اور مجھے یہاں سے مسجد حرام سے سیدھا بیت المقدس لے جایا گیا، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کی گھڑیوں کے اندر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلا سکیں جو ہم نے اس کے ارد گرد اپنی برکات نازل کی تھی، اپنی نشانیاں اپنے پیغمبر کو یہ کچھ دکھلانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک پلک جھپکتے پہنچ رہے ہیں. جانتے ہیں درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی. 40 دن، اتنی لمبی مسافت گھڑیوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میری براق کو، اس سواری کو جبرائیل امین جو تھامے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سوار ہیں، اس براق کی لگام کو تھامنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل تھے. کیا شان، کیا شوکت ہے محمد علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے اترنے کا کہا، میں اترا تو انہوں نے وہاں باہر ایک پتھر ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے، انہوں نے اس پتھر کے اندر اپنے ہاتھ سے سوراخ کیا پتھر میں، اور اس براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا. آج بھی وہ سوراخ وہاں موجود ہے، اس کے اندر باندھ دیا. فرماتے ہیں کہ مجھے اندر جانے کو کہا گیا. میں جبرائیل امین کے ساتھ ہی مسجد کے اندر اوپر چڑھ کے اندر گیا. ہم لوگ وہاں ٹھہرے، رکے تو دیکھا کچھ دیر کے بعد بہت سارے لوگ آنے لگ گئے مسجد کے اندر. دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی. پھر اذان ہوئی، پھر تکبیر کہی گئی، صفیں کھڑی ہو گئی، اور نماز کے لیے کہا گیا. جبرائیل امین آئے، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے پکڑ کے اندر آگے لے گئے. کہا یہ مقام آپ کے لائق ہے کہ آپ یہاں جماعت کروائیں.
حضور فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز کے بعد مجھے جبرائیل امین نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے نماز کس کو پڑھائی ہے؟ یہ سارے انبیاء آج تک دنیا کے اندر جتنے نبی اللہ نے مبعوث کیے ہیں وہ سب کے سب یہاں حاضر تھے۔ آج اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی رسول بھی نبی بھی سب وہاں موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری براق کو وحی باندھا گیا، یہاں سے پھر آسمان کی سیر کروائی گئی، اور ایک سیڑھی جس کے ذریعے سے روحوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے وہ سیڑھی اتاری گئی اور مجھے اس کے اوپر چڑھنے کو کہا گیا اور اس کے ذریعے سے اوپر چڑھایا گیا۔ ہم لوگ پہلے آسمان پر پہنچے اور پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھولا گیا تو اس آسمان کے سردار فرشتوں کے جو تھے انہوں نے میرا استقبال کیا، انہوں نے کہا کیا خوبصورت اچھا انسان آنے والا ہے، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں سے اوپر لے جایا گیا پہلے آسمان سے، لیکن پہلے آسمان کے اوپر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور پھر مجھے انہوں نے بیٹا کہا، خوش آمدید کہا، اور میں نے سلام کیا ان کو، انہوں نے دعائیں دیں اور مجھے اوپر چڑھایا گیا دوسرے آسمان پر، اور وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے انبیاء کی ملاقات ہوئی۔ مختلف آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھٹے آسمان پر ملے تھے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام جو کہ چوتھے آسمان پر ملے تھے، اسی طریقے سے حضرت ادریس، حضرت ہارون جو کہ 5ویں آسمان پر تھے، اور آخری 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ایک بہت خوبصورت بہترین گھر کے ساتھ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا آسمانوں میں گھر ہے بیت المعمور، اس کا نام بیت المعمور ہے، جیسے زمین کے اوپر بیت اللہ ہے اس کی سیدھ میں آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ فرمایا اس کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آئے گی جو ایک دفعہ داخل ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں نابالغ، یہ وہ بچے بڑے خوبصورت باغ میں وہ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اور اوپر لے جایا گیا، 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس، اور سدرۃ المنتہا سدرہ کہتے ہیں بیری کو، وہ بیری کا ایک درخت تھا جو اتنا لمبا تھا، حضور فرماتے ہیں اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے، اور اس کے جو پھل پیر تھے فرمایا وہ بڑے بڑے فلاں علاقے کے جو مٹکے ہوتے ہیں، جو مٹی بڑی ہوتی ہے اس کے برابر پیر تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں تک میں پہنچا، اللہ نے وہاں کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے لوگوں مجھے قسم ہے اس گرنے والے ستارے کی جو گرتا ہے، آسمان سے جو گرتا ہے ستارہ۔ فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ،
تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، اس نے جو کچھ دیکھا سچ دیکھا۔ وما ينطق عن الهوى، اور تمہارا یہ ساتھی اپنی مرضی سے کبھی بات نہیں کرتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اطلاع دی جاتی ہے یہ وہی بولتا ہے۔ علمہ شدید القوی، اس کو سکھانے والا بڑا مضبوط ترین ہے، بڑی قوت والا ہے جس نے اس کو سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستوی، جو بہت ہی مناسب، بہت بڑا، بہت اونچا، اور پھر وہ برابر ہوا، سامنے آیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق اعلیٰ کے کناروں تک وہ پھیلا ہوا تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا، انتہائی قریب ہوا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت جبرائیل کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے حضرت جبرائیل تھے، اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے غار حرا کے وقت جب جبرائیل امین آئے تھے اس وقت کا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کرتے ہیں، اور فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی، ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کی گئی، اور فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جو دل نے دیکھا، جو آنکھوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں، وہی کچھ دیکھا، وہی کچھ بتلایا، سچ دیکھا۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس کو انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، اب اللہ خود بیان کر رہے ہیں، اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس کو انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ فرمایا عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس جنت مأویٰ ہے، عالی شان جنت اسی کے پاس ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب بیوی کو ڈھانپ لیا جس نے بھی ڈھانپ لیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ تو آنکھیں بھٹکی اور نہ ہی دل کے ہی گمراہ ہوا، بلکہ سچ دیکھا جو دیکھا۔ اور فرمایا لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اپنی اصلی حالت میں، یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے جڑ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن فرمایا اصلی صورت میں جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے گھر پہنچے تو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے سردی لگ رہی، مجھے خوف ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دیا کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین کو وہاں دیکھا، دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو میں نے دیکھا آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی صورت میں کہ ہر طرف ان کے وہ پھیلے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ریشمی سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہاں جب میں پلٹا سدرۃ المنتہا کے پاس تو میرا گزر اہم فرشتوں کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا جبرائیل اللہ کے ڈر سے، خوف سے، ہیبت سے
ایسے ہو گئے ہیں جیسے پرانی بوسیدہ ٹاٹ ہوتی ہے، ایسے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بیری کے اوپر کچھ ایسے پرندے آئے جو سونے کے بنے ہوئے تھے، ان پرندوں کے عجیب و غریب رنگ تھے، ان کی کچھ آوازیں تھیں، میں آج تمہیں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے تھے۔ اور اس نے ڈھانپ لیا، اتنے میں ایک بدلی آئی، بدل جو ہوتا ہے وہ آئی، اس نے مجھے ڈھانپ لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہی کے لیے ہیں مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور زبانی عبادتیں، اللہ کے لائق ہیں، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ ذبح کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تسبیح، تحلیل بیان کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عزت نوازی کہ ہم نے آپ کے اوپر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اسی وقت سے 50 نمازیں آپ کو امت پر فرض کی تھیں، تو میں آج 50 نمازیں فرض کرتا ہوں، آپ 50 نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پلٹ کے آیا، اور لیکن راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کروائی گئی۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، اور جنت کے اندر حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جنت جس کی مٹی کستوری کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ وہاں میں نے 2 نہریں دیکھی، ان میں سے ایک نہر کوثر تھی جس کے کنارے جو تھے وہ موتیوں کے بنے ہوئے تھے، اور اس میں پانی بڑا خوبصورت تھا، اس قدر سفید کے دودھ کی طرح، اس طرح میٹھا کے جیسے شہد ہوتا ہے، خوشبو ایسے کہ کستوری سی بھی اعلیٰ خوشبو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اللہ نے عطا کرنی ہے، قیامت کے دن جنت ہی کے قریب حوض کوثر لگایا جائے گا میدان معاشر کے اندر جنت سے باہر، اور یہ نہر وہاں سے وہاں آ کے گرے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کا ایک گھونٹ چکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر گیا اور میں نے دیکھا جنت کے مختلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کیسے دیکھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھائی گئی، میں جب جہنم کے قریب پہنچا تو ایک فرشتہ دیکھا، میں جس فرشتے کے پاس سے گزرا وہ مسکرایا اور مجھے سلام کیا اس نے، لیکن اس فرشتے کو میں نے سلام کیا اور یہ فرشتہ نہ مسکرایا، میرے سلام کا جواب دیا نہ مسکرایا۔ مجھے بڑا محسوس ہوا، جبرائیل امین سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے کبھی نہیں مسکرایا اور کبھی قیامت تک نہیں مسکرائے گا۔ اگر یہ مسکراتا تو آپ کے سامنے مسکراتا، یہ کبھی نہیں مسکرائے گا۔ یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، وہ دروغہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی پکارتے رہیں گے یا مالکو یا مالک یا مالک۔ اس فرشتے کو اپنے رب کو کہو کہ ہمارے عذاب میں تھوڑا سا ہلکا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ہزار سال کے بعد وہ ان کو جواب دے گا کیا ہے؟ وہ کہیں گے اپنے رب کو کہ ہمارا عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے، ہمیں تھوڑی سی فرصت دے دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ کہے گا آج کے بعد تمہارا یہ عذاب دگنا ہی ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ اس وقت روئیں گے جہنمی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں روئے ہوں گے جتنا اس وقت روئیں گے، کہ اتنی نا امیدی انہیں ہو جائے گی۔ اور یہ فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا، اور جو لوگ وہ لوگ جہنم کے اندر غیبت والے، سود خور، جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اس بندے کو دیکھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف لوگوں کو وہاں پہ دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں وہ اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, غیبت دوسروں کی کرتے تھے, چغل خور تھے, یہ ان کا حشر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے وہاں سے آسمان سے 3 چیزیں دے کر کے بھیجا. ایک 50 نمازیں, دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, بہت خاص چیز ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. جو رات کو پڑھ کے سوئے گا اس کو بعض مرتبہ جب تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی جادو ٹینا ٹونکا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا جو آدمی رات کو اس کو پڑھ کے سوئے گا. اللہ نے آسمان سے جو تحفہ دیا آخر اس کے اندر کوئی قدر تو عزت تو ہوگی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز یہ دی گئی. تیسری چیز کہ آپ کی امت کا ہر وہ بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو لیکن اس کے اعمال میں شرک نہ ہوگا, شرک میرے ساتھ نہ کیا ہوگا, میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا جتنا مرضی بڑا گناہگار ہوگا. جو آدمی دنیا کے اندر بڑے گناہوں کی توبہ کر کے جاتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے, جتنا مرضی بڑا گناہ ہوگا. لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بے توبہ مر گئے لیکن وہاں ہمیشہ کبھی جہنم میں نہیں رہیں گے, باقی سارے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جس نے شرک نہ کیا ہوگا اللہ کے ساتھ, اس کو اللہ تبارک و تعالی ضرور جنت کے اندر داخل کریں گے اگرچہ وہ جہنم میں جائے گا لیکن سفارش سے یا وہ اپنی سزا کاٹ کر کے یا اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں ضرور پہنچے گا, جہنم میں کبھی نہیں رہے گا. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دی گئی اور آپ علیہ السلام بڑے خوش تھے اس بات کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پلٹ کے آیا, جب میں پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر تو انہوں نے مجھے کہا محمد علیہ السلام میں تجربہ کر کے آ چکا ہوں, یہ لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے, آپ واپس جائیے اور اللہ سے ہلکی کروا کے لاتے کم کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس گیا, اللہ نے کچھ کم کر دیا. میں آیا, جب پہنچا جب حضرت موسیٰ کے پاس انہوں نے کہا نہیں محمد علیہ السلام پھر واپس جائیے. میں پھر واپس چلا گیا. اسی طریقے سے میں چکر لگاتا رہا حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں میرے محمد علیہ السلام آپ واپس جائیں, نہیں پڑھ پائیں گے, ابھی موقع ہے آپ کام کروا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اب اللہ سے شرم آتی ہے کہ ہاں 50 کہاں 5, مجھے شرم آتی ہے, بس میں نہیں جاؤں گا. اس وقت اعلان ہوا کہ میں نے 50 فرض کی تھی لیکن لوگ 5 پڑھیں گے میں ان کو ثواب و اجر 50 کا عطا کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے کہا اپنی امت کو میری یہ بات یہ میری اطلاع دینا. کہا کیا؟ کہا ان کو کہنا جنت خوبصورت ہے, خوشبو والی ہے اور جنت کی مٹی کستوری ہے اور وہ چٹیل میدان ہے, اگر اس کے اندر تم نے کوئی زراعت کرنی ہے تو زراعت کر کے لانا. حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو پوچھا کہ جنت کی زراعت کیا ہے؟ کہا ان کو کہنا جنت کی زراعت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ان کو کہنا جنت میں زراعت کرنا. پوچھا کیا ہے جنت کی زراعت؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو گے تو جنت کے اندر باغات بنتے رہیں گے. اور یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتا تو فرشتے مجھے کہتے ہیں اے محمد علیہ السلام اپنی امت کو کہنا کہ وہ حجامہ ضرور کروایا کریں, حجامے ضرور کروایا کریں. جس جماعت سے گزرا, جس آسمان سے گزرا تو فرشتوں نے مجھے کہا اپنی امت کو کہیے گا حجامہ ضرور کروانا. حجامہ کہتے ہیں سینگی لگوانا,
آج کل تو بڑا آسانی کے ساتھ ہو گیا ہے، اس زمانے میں بہت مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون کو نکالنا، یہ سنت ہے، اور یہ آسمان سے اطلاع دی گئی تھی، فرشتوں نے کہا کہ وہ اپنا حجامہ کروایا کریں، اور اس لیے کہ فرشتے آتے جاتے تھے انسان کے پاس، اور ان کو پتا تھا اس سے سمیل آ رہی ہے اس کے جسم میں، اس کے باہر کی طرف، اس کی جو جلد ہے اس کی طرف جو چیز راغب ہو گئی ہے، بیماریاں وہاں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے کہا کہ وہ حجامہ کروایا کریں۔ تو حجامہ سنت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، حجامہ کروانا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر زمین پہ آئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمت دی، ہمارے وہ پیغمبر ہیں، ہمارے وہ نبی ہیں، بھلا پھر اتنی عظمت والے نبی کے ہو کر کے ہم ہر وقت پریشان رہیں، غمزدہ رہیں، مصیبت میں رہیں، دکھوں میں رہیں، خوف میں رہیں کہ کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، ہر وقت خوف کی کیفیت، کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کیا ہوا جو تعلق اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اللہ کے وہ نہیں ہیں جیسے اللہ ہمیں چاہتا تھا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، اپنی اولادوں کو عمل کروائیں، آپ یقین جانیں اس دنیا کے اندر بھی اللہ رزق عطا کرے گا، اور اللہ رب الجلال امن اور سکون کی زندگی دے گا، اور اللہ اس جہان کے اندر بھی اللہ ہمارا خیر مقدم کرے گا، اور اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا کے رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم ارحم أهالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين